انتم لہا کارہون۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا بغیر طلب کے بھی مل جاتی، لیکن دین کے لیے طلب کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے اندر جتنی طلب ہوگی اتنا ہی وہ دیندار بنے گا، اور جو دیندار بن گیا اللہ کے احکام کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو جس نے اپنی زندگی کے اندر اتار لیا، تو پھر اللہ اس کے احکام دنیا پر نافذ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر واقعات پر اگر آپ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ایک تو عمر کم ہے، انجانے ملک میں ہے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، نہ رشتہ دار ہیں نہ ماں باپ ہیں، لیکن دین کی قدر کی حق تبارک و تعالی نے ان کو بغیر خاندان کے عزت کا تاج پہنایا، غلامی سے اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھایا۔ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اس وقت جو ان کی کیفیت مفسرین نے بیان کی، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک تو عمر 12 سال کی، بدن کے کپڑے اتار دیے گئے، ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا گیا، اور کمر سے رسی باندھ کر اس کنویں میں اتارا گیا جو شداد کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ چونکہ شداد ملعون تھا تو اللہ کی اس لعنت کا اثر اس کے کنویں پر بھی تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کنویں کا پانی کڑوا اور اس کے اندر ابابیل ہزاروں کی تعداد میں لٹک رہے تھے، اس لعنت کا شکار جو ہے کنواں بھی تھا۔ اسی کنویں میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈالا گیا، اور بھائیوں نے آپ کا کرتا اتار کر وہ بکری جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جس کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور اس نسل کو حضرت ابراہیم نے برکت کی دعا دی تھی، وہ بکری تو چونکہ نبی کی دعا کے ساتھ تھی تو اس پر جو ہے نبی کی دعا کا اثر تھا۔ کیا اثر ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو بکری کے بچے کے ذبح کرنے کے بعد اس کے خون سے آلودہ کیا گیا، اور وہ والد محترم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس وقت اس بکری کے خون سے حضرت یعقوب کو آواز آئی کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تو جو ہے بکری کے بچے کا خون ہے، نہ بھیڑیے کا ہے نہ یوسف کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب رسی پر لٹکا کر نیچے کی طرف چھوڑا گیا تو حق تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا جنت کا ایک پتھر لے کر کہ میرے یوسف کو اس پر بٹھا دو، یہ کنویں میں گرنے نہ پائے۔ گھر میں رشتہ دار اور جو ہے 11 بھائی اور بہنیں وغیرہ تھی، اب یہاں کنویں میں میرے یوسف تنہا نہ رہے، 70,000 فرشتے ان کی انسیت کے لیے اللہ نے بھیج دیے کہ جاؤ میرے یوسف کے پاس اور ان کا جو ہے دل لگ جائے، ان سے بات چیت کرو۔
بعض شرح نے لکھا کہ دائیں طرف جبرائیل امین تھے اور بائیں طرف میکائیل تھے۔ تو حضرت یوسف ظاہر میں خاندان سے کٹے ہیں، رشتہ داروں سے کٹے ہیں، لیکن حق تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ بتلا دیا کہ جو بندہ مجھ سے جڑتا ہے اس کو دنیا چاہے جتنی بھی کاٹنے کی کوشش کرے کبھی کاٹ نہیں سکتی۔ ساری دنیا مل کر اس کی زندگی کو تباہ اور تاراج کرنا چاہے تو کبھی بھی اس کو تباہ اور تاراج نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بندہ میرا ہے اور اس کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ جو میرے دین کی حفاظت کرے اس کی حفاظت میرے ذمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب قوم نے آپ کا ساتھ دیا، دین کے اوپر اپنے آپ کو چلایا، تو حق تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک من و سلوہ کھلایا کہ تم کو کاروبار کا کوئی ٹینشن نہیں، کھانے کے وقت کھانا مل جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جب حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیا تو اللہ نے جو ہے جنت سے وہ نعمتیں اتاری جس کو قرآن میں مائدہ کہا گیا، اور جو ہے نبی سے کٹا، دین سے کٹا، اللہ اس کو جو ہے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا جو اولاد نوح ہے لیکن نسبت دین والی نہیں، نسبت جو ہے نبوی نہیں، اللہ نے اس کو پانی میں ڈبا کر غرق کر دیا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کا کنیکشن تیرے ساتھ نہیں جڑا، تیرے دین کے ساتھ نہیں جڑا، اس کے عمل جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو قوم دین کی طلب میں رہتی ہے اللہ دین دیتے ہیں، اور دین کے ملنے کے بعد اللہ جو ہے اس کی باتوں کو زمین پر چلاتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا میری بات میرا بیٹا نہیں مانتا، میری بات میری بیوی نہیں مانتی، بیوی کہتی ہے میری بات میرا شوہر نہیں مانتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ میں نے رب کا کون سا قانون توڑا ہے جس کی وجہ سے آج بیٹا میری نافرمانی کر رہا؟ میں نے آج پیارے آقا کے کون سے طریقے کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے آج میری بیوی جو ہے مجھ سے روٹھی ہوئی ہے؟ کبھی غور کرتے تو پتہ چل جاتا۔ جیسے وہ صحابہ کرام جنگ کے میدان میں ہیں، فتح نہیں ہو رہی، غور کیا کون سا عمل پیارے آقا کا چھوٹا، کا مسواک والا چھوٹا ہے، مسواک کی برکت سے اللہ نے بغیر لڑے فتح دے دی۔ تو آج تاجر دکان پر بیٹھ کر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ آج میری دکان پر اللہ گھراک کیوں نہیں بھیج رہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہے، یا جو آتا ہے میرے ساتھ دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے، کہیں میں نے اپنے رب کو دھوکہ تو نہیں دیا، اپنے پیارے آقا کے طریقے کو کہیں جو ہے میں نے چھوڑا تو نہیں۔ اگر اس پر نظر ڈال لیتا تو فوراً جو ہے اللہ کے ساتھ صلح ہو جاتی، اور جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت پوری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادتین مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے،
ان کو کسی نے کہا کہ نبی آخر الزماں مدینہ تشریف لائیں، یہ شوق میں چل پڑے۔ ان کی عمر کے متعلق محدثین نے کلام کیا، لیکن جو ہے طبقات ابن سعد اور اسد الغابہ کے اندر ان کی عمر 18 یا 20 سال کی لکھی ہے۔ اہل سیر کے اقوال ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب نبی آخر الزماں کی ملاقات ہوئی تو اسی وقت ان کے دل کے اندر بے چینی ہوئی کہ میں بھی کلمہ پڑھ لوں، اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر دے دوں اور نبی کے طریقوں پر چلنا شروع کر دوں۔ یہ مسلمان ہو گئے۔ جب اپنے گھر پہنچے، گھر والوں کو انہوں نے بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، چھپ چھپا کر شریعت پر عمل کر رہے تھے۔ گاؤں میں سے کسی نے ان کے چچا کو کہہ دیا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ یتیمی کی زندگی گزار کر بڑے تھے۔ تو ان کے چاچا نے غصے میں آ کر کہا کہ عبداللہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت عبداللہ کے اندر ایمان اتر چکا تھا، ایمان کے تقاضوں کو سمجھ چکے تھے۔ کہا کہ ہاں چاچا، میں اب دیندار بنا، بے دین پہلے تھا۔ کہا جانتے ہو ایمان میں داخل ہونے کی سزا کیا ہے؟ تو کہا چچا جان، آپ جو ہے طاقت والے ہیں، آپ مال والے ہیں، آپ مجھ پر ظلم اور ستم کریں گے، لیکن موت اور حیات ایک ہی مرتبہ ہے۔ آپ ظلم کر 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 کتنا کرو گے، بس موت آ گئی ختم۔ کہا اچھا، اتنی زبان درازی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ کو مارنا شروع کیا۔ ان کی والدہ کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی کہ میرے بیٹے پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کس طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ اخیر میں بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کو چچا کی مار سے جو ہے بچایا۔ چچا نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر جو ہے ایمان نہیں چھوڑنا ہے تو تم کو یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، محل میں بھی گزرے گی، جھوپڑے میں بھی گزرے گی، چھاؤں میں بھی گزرے گی، دھوپ میں بھی گزرے گی، مزے والے کھانے کھا کر بھی گزرے گی اور بھوکے بھی گزرے گی۔ ہمارے سامنے آخرت ہے، آخرت اگر بن گئی تو یہ بڑا سستا سودا ہے۔ چاچا نے کہا ایسے نہیں جانے دوں گا، بدن پر جو کپڑے پہنے نا وہ بھی اتارو، وہ میرے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب کپڑے اتارنے لگے اور نیچے کا تہبند جو ہے رہنے دیا، چچا کے اوپر شیطان سوار تھا، کہا نیچے کا تہبند بھی اتارو۔ ماں کہنے لگی بیٹا جو ہے ایسی حالت میں باہر کیسے نکلے گا؟ چاچا نے کہا کہ نہیں، یہ میرا کپڑا ہے، اس کو اتار کر جانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ نے وہ تہبند بھی دے دیا اور جب باہر نکلے، ماں نے جو ہے ایک اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے اور حضرت عبداللہ کو دے دیے اور کہا کہ بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینہ منورہ جاتا ہوں۔ ماں کو دور سے دیکھ کر الوداع کر رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ یہ ماں کی ممتا آج کے بعد مجھے نظر نہیں آئے گی۔ جس ماں نے بڑی محبت کے ساتھ کھانے کے لقمے کھلائے، اب اس ماں سے جدائی ہو رہی ہے۔ ماں بھی اپنے بیٹے کو ودا کرتے ہوئے دعائیہ الفاظ کہہ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو نیچے باندھا اور ایک کو اوپر رکھا، اس لیے ان کا نام ذوالبجادتین، 2 چادر والا ہو گیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، حضور نے کارگزاری پوچھی، ساری کارگزاری سنائی۔
اتنے میں ایک غزوے کے لیے جانے کا وقت آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا، چلنا ہے۔ صحابہ کرام تیار، حضرت عبداللہ نے اجازت مانگی، کہا چلیے آپ بھی۔ ابھی قافلے نے تھوڑا راستہ طے کیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت عبداللہ کی طبیعت بگڑی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی کہ عبداللہ بہت بیمار ہے اور مشکل نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے خیمے میں پہنچے اور حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ زمین پر سر ہے۔ پیارے آقا نے بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود مبارک میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ کی آنکھیں اوپر کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہی تھی، اور اسی زیارت کے دوران حضرت عبداللہ کی روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سر کو نیچے رکھا زمین پر اور کہا کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی عبداللہ سے راضی ہو جائیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عبداللہ کا جب تجہیز اور تکفین ہو جائے اور جنازہ تیار ہو جائے مجھے اطلاع کرنا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا حضور کو اطلاع دی گئی۔ صحابہ کرام صفیں بنا کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ عبداللہ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ اتنے میں پیارے آقا آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ کا نماز جنازہ پڑھا۔ نماز جنازہ کے بعد قبر کی طرف لے کر چلنے لگے، اور اس وقت عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ میت کا جو قریبی رشتہ دار ہوتا وہ قبر میں اترتا تھا۔ اب حضرت عبداللہ تو نو مسلم، نہ ان کا کوئی خاندان والا اسلام میں داخل ہوا، یہ تنہا اکیلے ہیں۔ صحابہ کرام سوچ رہے کہ اب قبر میں کس کو اتارا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کی طرف آگے بڑھے اور خود آپ قبر میں اترے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کی میت اوپر سے دے رہے ہیں اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو کے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ کاش یہ میت میری ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قبر میں رکھا، اور ایک راوی کا قول ہے کہ حضور نے فرمایا اے قبر عبداللہ پر تنگ مت ہونا، عبداللہ کے لیے کشادہ ہو جانا۔ تو دیکھو جو دین کے ساتھ جڑا، ظاہر میں قربانیاں دی، اللہ نے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو ایمان سے جوڑا، اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پر 60,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج تک اتنا وسیع دسترخوان کسی کا نہیں ہوگا جو اس دور میں حضرت عمر کا تھا کہ 60,000 لوگ ان کے دسترخوان پر کھایا کرتے تھے۔ ان کو مال سے محبت نہیں تھی، اللہ سے محبت تھی۔ آیا مال لگاؤ اللہ کے نام پر، جتنا مال لگ گیا اللہ کے نام پر وہی ہمارا ہے، اور جو رہ گیا وہ وارثوں کا ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب انتقال ہوا اور ورثہ جب تقسیم کیا گیا تو ایک ایک کے حصے میں 6 کروڑ درہم آئے۔ ایک ایک کے حصے میں 6 کروڑ درہم آئے۔ حضرت طلحہ جو ان کے بیٹے تھے ان کے حصے میں بھی 6 کروڑ درہم آئے۔ حضرت طلحہ نے
مدینے کے اندر اعلان کرایا اور 2 لاکھ غریبوں کے اندر وہ مال تقسیم کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کا اتنا مال آیا کہ مجھے سونا توڑنے کے لیے کلاڑی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب اندازہ لگاؤ 5-6 تولہ تو ہوگا نہیں کلو کے حساب سے، اور کہتے تھے کہ اتنا مال غنیمت آتا تھا کہ مال غنیمت کے ڈھیر کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہ سارا مال اللہ کے دین پر لگتا تھا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اتری اور مال خرچ کرنا یہ جان پر آ رہا ہے۔ صحیح جگہ، غلط جگہ تو ہم کر رہے ہیں، جہاں دکھاوا ہو کر رہے ہیں، اسٹیٹس پر ڈال رہے ہیں کہ آج فلانی ہوٹل کا جو ہے افطاری ہمارے گھر میں آئی، آج فلانے کے گھر کا جو ہے اتنا سمدیوار سے اتنا آیا۔ یہ تو دکھاوا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دین کے لیے آواز لگی۔ آج مدارس آواز لگا رہے ہیں، علماء کرام آواز لگا رہے ہیں، اللہ کے دین کو ابھی ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ آج کتنا ہم جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ سخاوت، جیسا کہ پہلے جو ہے بات عرض کی جا چکی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ جتنا مال ابھی میرا اللہ نام پر لگ گیا یہ میرا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ میری پراپرٹی اور میری جائیداد میں سے میری اولاد میرے نام پر ایصال ثواب کرے گی تو یہ دھوکہ ہے۔ اگر ایک باپ 1 کروڑ روپے چھوڑ کر جاتا ہے، ایک بیٹے کو 1 کروڑ روپے اگر حصے میں آئے اور اس کو اللہ نے جو ہے توفیق دی باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی، اور ایک جو ہے بورنگ، ایک پانی کا کنواں کسی جگہ جو ہے اس نے کھدوا دیا 1 لاکھ روپے کا، اس میں جو ہے پورے محلے والوں سے کہتا ہے کہ وہاں جو بورنگ ہے یہ اپنی ہے، وہاں جو بورنگ ہے یہ ابا کے ایصال ثواب کی ہے، تو کروڑ روپے میں سے 1 لاکھ خرچ کیا اور اس میں بھی سب جگہ جو ہے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے۔ باپ نے اپنی حیاتی میں تم پر اتنا خرچ کیا، کبھی باپ نے کہا کہ میری جائیداد تم پر اتنی لگی؟ تو آج اس باپ کے نام پر خرچ کرنا ہے لیکن جان پر آتی۔ مدرسے میں کمرہ بنا دو، کسی جو ہے بیوہ کے گھر کا انتظام کر دو، کسی یتیم کے گھر کا انتظام کر دو، کسی بے سہارے کے لیے تم سہارا بن جاؤ ذریعے کے طور پر، تو وہاں تو جو ہے آرگیومنٹ کیے جاتے ہیں۔ خیر، مال کی محبت جو ہے اگر آج ہم نے نہیں نکالی تو ایک دن آئے گا کہ یہ مال ہم کو چھوڑ دے گا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور آخری وقت ہوگا، شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستان کے اندر اس کا کچھ منظر جو ہے کھینچا اور فرمایا کہ جن کپڑوں سے لگاؤ تھا، جن چیزوں سے لگاؤ تھا، اسی کپڑے کے اندر باپ کا انتقال ہوا۔ اب بیٹے کو کوئی کہے کہ یہ جوڑا تمہارے ابا کو بہت پسند تھا، شادی بیاہ میں بھی اس کو پہنا کرتے تھے، اس کو رہنے دیا جائے، تو بیٹا کہے گا کہ نہیں، اب ابا کو یہ کپڑے اچھے نہیں لگتے، اب تو کفن اچھا لگے گا۔ باپ کے بدن سے وہ کپڑے کاٹ کر نکالے جا رہے ہیں، ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے اتاری جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے اللہ اگر مردے کو بولنے کی زبان دے، مردہ یہ کہتا ہے، او پیارے بچوں، تم جانتے تھے اس کپڑے سے مجھے کتنی محبت تھی، اس گھڑی سے کتنی محبت تھی، میرے کپڑے کاٹ کر نکال دیے گئے، میری گھڑی بھی نکال دی گئی۔ او پیارے بچوں، تمہارے اوپر بھی یہ وقت آئے گا
مال سے دل نہ لگانا، یہ مال ایک دن تم نے چھوڑا تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ کر زبردستی جانا پڑے گا۔ تم جانتے تھے کہ تمہارے باپ کو سونے کے لیے کیسا بستر چاہیے ہوتا تھا، کمرے میں کتنی فیسلٹی چاہیے ہوتی تھی، لیکن آج تمہارے باپ کو قبر کے گڑھے میں بغیر کسی بستر کے ڈال دیا جائے گا، کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ باپ کو نیچے سے پتھر چبھ رہا ہے یا باپ کے اوپر کیا بن رہی ہے۔ او پیارے بچوں، ایک دن تم کو بھی اسی قبر میں سونا ہے جس میں نہ تکیہ ہے نہ لحاف ہے، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسا ہی تمہارے لیے یہاں بستر ہوگا۔ او پیارے بچوں، دنیا کے اندر اپنی قبر کی تیاری کر لو، میں بھی دھوکے میں رہا اور اسی حال میں میری موت آ گئی، تمہاری کہیں اسی حال میں موت نہ آئے، چوکن نہ ہو جاؤ، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا عقل مند ہے وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ آج اگر اس مال کو میں نے اپنے جیب سے نہیں نکالا تو ایک دن وہ کفن پہنایا جائے گا جس میں کوئی جیب نہیں ہوگا، اور دنیا سے بندہ جا رہا ہے تو نفع کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب آیا تھا ماں کے پیٹ سے کوئی کپڑا نہیں، لیکن دنیا سے جا رہا ہے تو 3 کفن کے ساتھ جا رہا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے بادشاہوں کے کارنامے اور ان کا آخری وقت آپ کتابوں میں اٹھا کر پڑھ لیں، کیا حالت تھی۔ لیکن فقہائے کرام، علماء کرام نے لکھا کہ جس وقت موت کا فرشتہ پیشانی پر ہاتھ رکھ دے گا اس وقت نہ توبہ قبول ہے نہ کوئی نیکی قبول ہے۔ ما لم یغرغر، غرغرہ الٹی سانس جب آنے لگے گی اس وقت جو ہے توبہ بھی کرے گا، قبول نہیں ہوگی۔ ابھی وقت ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں جو ہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے دل کی حالت اپنے رب کو بتلا دے کہ میرے رب تو تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہوں، آیا ہوں تیرے دروازے پر، اے اللہ مجھے مایوس واپس نہ لوٹانا۔ اللہ دیں گے تو خیر، حق تبارک و تعالی دین جو ہے طلب والوں کو دیتے ہیں، دنیا تو بغیر طلب کے بھی مل جاتی ہے، اور جو بندہ جتنا شریعت پر عمل کرے گا اسی اعتبار سے اس کی باتیں زمین والے مانیں گے۔ جب پورا کا پورا شریعت کو ماننے والا بن گیا تو یہ جس کے سامنے جو بھی بات کرے گا اس کی بات جو ہے مانی جائے گی، اس کی بات کے اندر اللہ قدر پیدا کر دیں گے۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی موت کب آنے والی ہے، مولا کریم ہم سب کو موت سے پہلے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے جوانوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے، ہمارے بڑی عمر والوں کو دین کی طرف پھیر دیجئے، ہمارے بچے اور بچیوں کو دین کی طرف پھیر دیجئے۔ مولا کریم دنیا نے ان کو لالچ دی اور اپنی طرف کھینچ لیا،
عیسائیوں کے طریقوں نے ہمارے بچوں کو اپنی طرف کھینچا اور دیگر مذاہب والوں نے اپنے طور و طریق پیش کیے اور ہمارے بچوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ غلطی ہماری ہوئی، ہم نے پیارے آقا کے طریقوں کی چاشنی اور پیارے آقا کے طریقوں کی عظمت ان کے سامنے بیان نہیں کی۔ مولا کریم ہم کو سروار ہیں، آج سے ارادہ کرتے ہیں ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دین کی ترغیب دیتے رہیں گے، سنتوں کی ترغیب دیتے رہیں گے اور سنتوں پر ابھارتے رہیں گے۔ مولا کریم ہماری زندگیوں کے اندر پیارے آقا کی ایک ایک سنت کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ جانتے ہیں ہم کتنے پریشان ہیں، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو لائن سے پریشان ہے، کوئی دوست اور احباب والی لائن سے پریشان ہے۔ کبھی تو جو ہے بندہ رونا چاہتا ہے لیکن کسی کے سامنے رو نہیں سکتا۔ مولا کریم آپ کے سامنے تو سب کے حالات کھلے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ہم پر رحم کھانے والا کوئی نہیں، ہم کو سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ مولا کریم آپ ہی کی ذات تھی لیکن آپ کی ذات کو ہم نے گناہ کر کے آپ کو ناراض کر دیا۔ مولا کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم ہماری تجارت، ہمارے کاروبار اور ہماری ملازمتوں میں اپنے خزانوں سے ڈال کر ہماری تجارتوں کو، کاروباروں کو خوب ترقی عطا فرما دیجئے اور اپنے جان اور مال کو آپ کے اور آپ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، آپ کی محبت اور آپ کے نبی کی محبت اور آپ کے دین کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اتار دیجئے۔ مولا کریم آج چھوٹا سا بچہ جس کی زبان سے گالی نکلتی ہے، مولا کریم بڑی شرم کی بات ہے، ہمارے چہرے شرم سے جھک جاتے ہیں کہ بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، یہ الا اللہ پڑھنے والا آج جو ہے گالیاں بول رہا ہے، بچپن ہی سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ گیا ہے۔ مولا کریم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے۔ مولا کریم اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے بچے اور بچیوں کو آپ کے دینی کاموں میں مشغول کر دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق، ذکر و اذکار کا شوق اور ذوق اور لوگوں کو، غریبوں کو کھلانے کا شوق اور ذوق ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آج باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے بچے کے سامنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا، بچہ اس کا اثر لیتا ہے اور باپ نہ معلوم کب دنیا سے چلا جائے، باپ کے جانے کے بعد بھی وہ بیٹا قطع تعلق رکھتا ہے جس کی سزا باپ کو قبر میں بھگتنی پڑتی ہے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی حیاتی میں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دیجئے، قطع تعلق سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو ایسی ہماری زندگی کو بنا دیجئے، کوئی ہم کو ستائے، پریشان کرے، گالیاں دے، مولا کریم ہم اس کو معاف کرنے والے بن جائیں اور اس کے متعلق دل میں کوئی کینہ ہمارے دل میں نہ رہے۔ مولا کریم ایسا قلب سلیم ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے محلے کے اندر صاف صفائی کا اہتمام کا جو لوگوں نے ارادے کیے، مولا کریم ہمارے محلوں کو تمام ظاہری گندگیوں سے اور باطنی گندگیوں سے پاک اور صاف فرما دیجئے۔ مولا کریم پوری دنیا کے لیے یہ علاقہ نمونہ بن جائے کہ مذہب اسلام دیکھنا ہو تو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں آئے۔ مولا کریم عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے اس علاقے کو نمونے کے طور پر قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم جتنے ہمارے سفراء حضرات
مدارس کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں، مولا کریم ہمارے اس علاقے کو اور ہمارے شہر کو اس لائق بنا دیجئے کہ تمام مدارس کے تقاضے اور تمام دینی تقاضے یہیں سے پورے ہوں، ایسے خزانے ہم کو عطا فرما دیجئے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ان سفراء کا جو اکرام کرنا چاہیے، جو مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس میں ہم سے کوتاہیاں اور لغزشیں ہوتی ہیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ان مہمانوں سے کبھی ہم کو شقی اور محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم ہماری مساجدوں کی، مدارسوں کی، مقابروں کی، خانقاہوں کی، دینی مراکزوں کی دعوت اور تبلیغ کی اور جو کام آپ کے نزدیک حق ہیں سب کی حفاظت فرما لیجئے، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو دین کے اوپر لگایا ہے، مولا کریم ان کو مزید ترقیوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ مولا کریم جتنے لوگ اس سال زکوٰۃ نکال نہیں سکے، مولا کریم سب کے مالوں میں برکت عطا فرما کر آئندہ سال ہمارے محلے کا ایک ایک فرد زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اس لائق بنا دیجیے۔ مولا کریم حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، ہمارے گھروں کے اندر چین اور سکون عطا فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں امن و امان کی ہواؤں کو چلا دیجئے، نا اتفاقیاں ختم فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء حقہ، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے مربی، ہمارے دینی تربیت کرنے والے اور دین کے اکابروں کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کا سایہ ہم پر دائر قائم فرما دیجئے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، ان کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، ان کی خصوصی توجہ اور دعاؤں سے ہمیں شقی اور محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔